بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، جب رمضان المبارک کی پہلی رات جلوہ فرما ہوتی ہے تو اللہ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے جو صحیح حدیث میں آیا ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کریم جلوہ گر ہوتا ہے، اس کی پہلی رات اور پہلی ساعت آتی ہے تو اللہ رب العالمین جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش جنات اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کی پہلی ساعت شروع ہوتی ہے اور پہلی شب مبارک آتی ہے تو رب تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ ندا دیتا ہے کہ اے نیکی کرنے والے آگے بڑھ، جلدی چل، تیزی دکھا، اور اے برائی کرنے والے اب تو باز آ جا، اب تو رک جا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی زندگی میں رمضان المبارک آیا اور وہ رمضان میں اپنی بخشش نہیں کروا سکا، ایسا شخص جو ہے وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو، جبکہ ایک روایت میں ہے اس کی ناک خاک آلود ہو۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے سامنے میرا اسم مبارک آئے اور وہ میرا نام اقدس سن کر مجھ پر درود و سلام نہ پڑھے، وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو، جبکہ ایک روایت میں ہے اس کی ناک خاک آلود ہو۔ تیسرے شخص کے بارے میں حضور نے فرمایا، جس کے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی حالت میں اس کی زندگی میں موجود ہو اور یہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے تو اس کی ناک بھی خاک آلود ہو، جبکہ دوسری روایت میں ہے یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے۔ اسی طرح کی ایک روایت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے۔ صحابہ اعظام مسجد نبوی کے اندر جلوہ گر ہیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرماتے ہیں، پہلی سیڑھی پر آپ فرماتے ہیں آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں فرماتے ہیں آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں آمین۔ صحابہ حضور کی بارگاہ اقدس میں عرض کرتے ہیں، یا نبی اللہ، آج سے پہلے ہم نے آپ کو یہ عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا جو عمل آپ نے آج کیا ہے، اس کی وجہ ارشاد فرمائیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، جب میں نے پہلی سیڑھی پر، دوسری اور تیسری سیڑھی پر قدم رکھا اس وقت جبرائیل امین میرے پاس تھے۔ حدیث میں ہے کہ جبرائیل امین نے عرض کیا، یا نبی اللہ، آپ کا امتی جس کی زندگی میں رمضان آ جائے اور وہ رمضان المبارک کی قدر کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکے، جنت میں داخل نہ ہو جائے، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو۔ حضور فرماتے ہیں میں نے سیڑھی پر قدم رکھا اور آمین کہہ دیا۔ اسی طرح جبرائیل امین نے عرض کیا، یا نبی اللہ، جو آپ کا امتی آپ کا ذکر اقدس سنے، آپ کا نام مبارک سنے اور آپ پر درود و سلام نہ پڑھے، وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ حضور فرماتے ہیں میں نے سیڑھی پر قدم رکھا، یعنی ممبر کی سیڑھی پر قدم رکھا اور آمین کہہ دیا۔ اسی طرح جبرائیل امین نے عرض کیا، یا نبی اللہ، آپ کا ایسا امتی جس کی زندگی میں اس کی ماں اور باپ دونوں زندہ ہوں، بڑھاپے کی حالت میں ہوں یا دونوں میں سے ایک ہو، اور وہ ان کی خدمت کر کے ان کے ساتھ اس نے سلوک کر کے جنت میں داخل نہ ہو جائے، اس کی ناک بھی خاک آلود ہو اور وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر قدم رکھا اور اس دعا پر بھی حضور نے آمین فرمایا۔ یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی تینوں سیڑھیوں پر یکے بعد دیگرے قدم اقدس رکھا اور جبرائیل امین کی دعا پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے یہ تینوں کام یاد کر لیجئے۔ رمضان المبارک کو اپنی بخشش کا ذریعہ بنائیے۔ ماں باپ بڑھاپے کی حالت میں ہوں تو ان کی خدمت کیجئے۔ حضور کا نام اقدس آئے تو حضور پر کثرت سے درود و سلام پڑھیے۔ حدیث نبوی میں آتا ہے، جب رمضان المبارک کی پہلی گھڑی شروع ہوتی ہے اور پہلی شب مبارک آتی ہے تو اللہ تعالیٰ بہت سارے افراد کو، امت مسلمہ کے بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ تو رمضان المبارک کی پہلی شب میں اللہ سے بخشش طلب کرنی چاہیے، رحمت مانگنی چاہیے، رمضان کی قدر کرنے کی توفیق مانگنی چاہیے، نماز تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے، فرائض کی ادائیگی کی اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں
دعائیں کرنی چاہیے، التجائیں کرنی چاہیے، بخشش و مغفرت کا طلبگار ہونا چاہیے۔ جو بندہ رمضان کی ان بابرکت ساعتوں کی برکت سے محروم ہو گیا اور اس نے عمل نہیں کیا، وہ یقیناً تباہ و برباد ہو گیا، اور جو رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں سے لطف اندوز ہوا، اس میں اس نے سلوک کیا، عبادت کی، ریاضت کی، اعمال صالحہ کیے، اعمال سیئہ سے بچا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی رعایت رکھی، یقیناً وہ شخص کامیاب اور کامران ہو گیا۔